وہ کون تھا جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں تھا لیکن اس کے پیروں کی آہٹ آسمانوں میں سنائی دیتی تھی؟ آج ہم بات کرنے لگے حضرت بلال حبشی کی۔ حضرت بلال حبشی کو لوگ اسلام سے جانتے ہوں گے کہ وہ مؤذن تھے اسلام کے، اور وہ پہلے مؤذن اسلام کے تھے جن کو یہ سعادت حاصل تھی کہ انہوں نے اذان دی۔ لیکن بلال حبشی کی ہسٹری کیا ہے اور کن مشکلات سے انہوں نے سامنا کیا کہ اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ حضرت بلال حبشی کی جو پیروں کی آواز تھی وہ آسمانوں میں سنائی دیتی۔ حضرت بلال حبشی پیدا ہوئے مکہ میں، لیکن جو ان کے ٹریسز جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ایتھوپیا میں، جس کو حبشہ کہتے ہیں اس وقت سے، آج کے دور میں سے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ پھر ان کو بلال ابن رباح کہتے ہیں۔ رباح ان کے والد صاحب کا نام تھا جو کہ ایک غلام تھے، کیونکہ وہ ایک غلام فیملی میں پیدا ہوئے تو ان کا فیوچر بھی غلامی میں گزرا۔ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی اس کے سوا کہ وہ غلامی کرتے، تو وہ غلام بنے امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ تو وہ بہترین غلاموں میں کنسیڈر کیے جاتے تھے، وہ ایک ٹرسٹڈ بندے تھے اور وہ جو کام کرتے تھے اپنا ان کو جو ملتا تھا وہ صحیح سے کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ جو پاسٹ عربیہ ہے اس میں ریسزم بہت تھا، اس میں رنگ پرستی اور نسل پرستی بہت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے زیادہ عزت نہیں کمائی غلامی میں۔ حالانکہ وہ اچھے غلام تھے لیکن ان کو ریکگنائز اتنا نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے اگر ہم حلیے کی بات کریں تو جو روایات میں آتا ہے وہ ایک ہینڈسم مین تھے، لیکن ان کو جو سکن تھی وہ ڈارک براؤن اور بلیک کلر کی تھی۔ باقی جو ان کے فیشیل نقشہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اور ان کی آواز تو بہت ہی باکمال تھی، جس کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ پہلے مؤذن بن گئے اسلام کے۔ ان کی آواز اونچی بھی تھی اور بہت خوبصورت بھی۔ بلال چونکہ امیہ کے گھر میں تھے تو وہ جو تھا وہ پولیتھیسٹ تھا، جو روایات میں ملتا اور بتوں وغیرہ کو مانتا تھا، ایسی چیزوں کو۔ لیکن جو حضرت بلال تھے انہوں کو کافی انسپائر ہوئے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور چونکہ جو ان کا مالک تھا اس وقت دنیا میں امیہ، وہ پولیتھیسٹ تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اسلام کی طرف جائے جو کہ مونوتھیسٹ یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ ان پر ظلم کرتا تھا، ان کو ٹارچر کرتا تھا، ان کو مارتے تھے اور ہر کوشش کرتے تھے ان کو روکنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی انسپریشن ہے کہ جو ان کی طرف راغب ہوتا ہے اس کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہے۔ خیر وہ ظلم و جبر بہت سہتے تھے حضرت بلال، اور چونکہ وہ رنگ کے بھی کالے تھے تو عربیہ میں ان کو ریسزم کے بھی بڑا سامنا کرنا پڑا، تو ان کی زیادہ مدد بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمان تھا جس کا نام بلال حبشی ہے، اس کو بہت مارتا ہے اس کا مالک جو امیہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو بولا کہ جاؤ اور اس کو خرید لو، حضرت بلال کو، کیونکہ اس وقت غلاموں کو خریدا جاتا تھا پیسے دے کر۔ تو انہوں نے رقم دی اور ان کو خرید لیا اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا۔ یہ ان کی نئی زندگی کی آغاز تھا جہاں ان کو فریڈم مل گیا۔ پھر ان کو مؤذن رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کا پہلے مؤذن بھی بن گئے وہ، اور ان کو بیت المال کا ٹریجرر بھی بنا دیا، یعنی کہ جو خزانہ تھا اسلام کا ایک قسم سے اس کو ان کے قابو میں پا گیا۔ پھر انہوں نے غریبوں کی مدد کی، ویڈوز یعنی کہ بیواؤں کی مدد کی، اور بھی بہت لوگوں کی مدد کی اس خزانے میں سے۔ اور مین چیز جو تھی ان کو اسلام کے لیے آزادی مل گئی، وہ اپنی عبادات بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا اور وہ بہت ہی ٹرسٹڈ صحابی تھے۔ حضرت بلال کا جنگ بدر میں بڑا کردار تھا، اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کی ادھر اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے امیہ ابن خلف کو ادھر مار دیا۔ وہی امیہ ابن خلف جس کے وہ پہلے غلام تھے اور ان پر ظلم کیا کرتا تھا، لیکن جب اسلام نے ان کا بدلہ لینا تھا تو بڑی عزت دار طریقے سے حضرت بلال کو عزت بھی مل گئی اور ظالم کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کلوز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال کا کیا بنا، اس پہ جو مختلف روایات ہے، شیعہ اپنی روایت دیتے ہیں، صوفی اپنی روایت دیتے ہیں اور سنی اپنی روایت دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بیسٹ روایت نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیریا مائگریٹ کر کے شام، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو مدینہ ویسا نہیں رہا۔ ظاہری بات ہے اتنی بڑی ہستی کے جب وفات ہو تو وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر صحابی الگ الگ جگہ چلے گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، صحابی مائگریٹ شروع ہونا ہوگے، اور اس پر پھر اکثر جو علماء خاص کر سیاہ اسکالرز اور الگ الگ انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ صحابیوں کو نکال دیا گیا، حالانکہ جو اصلی بات ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے تبلیغ کرنی تھی۔ پھر جب بہت عرصہ وہ شام میں رہے، حضرت بلال مدینہ نہیں آئے، تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے کہ بلال ہم سے کیا بے وفائی ہے، ہماری وفات ہو گئی تو آپ ہم سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو پھر حضرت بلال بھاگے بھاگے مدینہ کی طرف آئے اور اپنی سواری کو اتنا تیز بھگایا کہ اتنا لمبا سفر بہت کم وقت میں کر لیا۔ جب حضرت بلال مدینہ میں آئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو نہیں تھے، لیکن جو اذان تھی حضرت بلال کی وہ انہوں نے مدینہ میں دی، اور اذان کی آواز جب مدینہ میں گونجی تو بہت سے جو لوگ تھے ادھر ان کو دور محمدی واپس یاد آ گیا، وہ بلال کی مدینہ میں اذان۔ حضرت بلال ایک بہت ہی بڑی ایگزامپل ہے اسلام کے ویو کی تھرو آل کائنڈ آف ریس، کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ۔ اسلام نے کبھی رنگ پرستی پہ، نسل پرستی پہ نہیں اب کسی کو فوقیت دی، بس ایک فوقیت کا معیار رکھا ہوا تو تقویٰ، جس کا تقویٰ کا اچھا ہے وہ بہتر ہے سب سے۔ اور تقویٰ اچھا ہونے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو اس نسل پرستی اور رنگ پرستی سے دور رہنا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق اندوز بھی ہے کہ کس طرح اپنے اسلام کے لیے اپنی خدمت کرنی ہے، اور جتنی مشکلات آئیں وہ فیس کرنی۔ جتنا آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے لوگ اتنا آپ کو توڑنا چاہیں گے،
لیکن یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ امتحان کا ہے. اگر آپ اس امتحان کو کلیئر کر گئے تو آپ کے لیے آخرت بری پڑی ہے، جہاں پر آپ کو آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، اور شاید آپ اتنے نیک بن جائیں کہ آپ کے بھی قدموں کی آواز آسمانوں میں سنائی دے. اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا حضرت بلال حبشی کا. یہ ویڈیو تھوڑے ریسرچ کرنے کے بعد بنائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کو کوئی غلطی محسوس ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ ان پر ورک کریں گے. اور آگے بھی اس چینل پہ مزید ایسی ویڈیوز آئیں گے جو فرقہ پرستی سے باہر ہوں گی، اور جو اسلام کا اصل نظریہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لایا جائے گا بنا کسی کو ٹارگٹ کیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ہوپ یو لرن سم تھنگ نیو ٹوڈے.